شاہ صاحب خود اعتمادی جو ہے اس کی بنیادی تعریف جو ہے اس خوبی کی یا اس چیز کی کیسے کریں گے ہم؟ شاہ صاحب کیونکہ یہ خود اعتمادی کا جو لفظ ہے یہ بڑا کامن استعمال ہوتا ہے، اس کی سائیکالوجی میں جو ڈیفینیشن وہ تو یقیناً اپنے سیلف پہ، اپنی صلاحیت پہ، اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنے ہنر پہ، اپنی ذات پہ اعتماد کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ جو ہنر صلاحیت مجھ میں ہے میں اس کو استعمال لاتے کوئی نتیجہ دے سکتا ہوں. یہ ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے. لیکن ہمارے ہاں عام یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے، یہ پورا اعتماد نہیں ہے، یہ زیادہ اعتماد والا ہے. ایک اوور کانفیڈنس کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شوخہ کہنے وہ پنجابی میں زیادہ اچھا ہے شوخے والا جو شوخہ کہنے. لیکن ایک اعتماد، ایک ایسا اعتماد، سیریس نوٹ اس کا کوئی ہے اردو میں کوئی؟ میں نے دیکھا نہیں سکا سے. لیکن اعتماد شخصیت کی وہ جو دکھنے والی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی بھی حال حلیے میں ہیں، آپ کا اعتماد آپ کے کلام سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے مخاطب کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر جگہ سے آپ کا اعتماد چھلک رہا ہوتا ہے. اور اگر اعتماد کی کمی بھی ہو تو آج سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس شخص کے اعتماد کی کمی کو کہیں نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورا جو اعتماد ہے، سیلف کانفیڈنس، یہ کھڑا ہوتا ہے سیلف اسٹیم پہ. سائیکالوجی یہ کہتی ہے. اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کی پرفارمنس کے. جتنا زیادہ آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں، آپ کام کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کی اردو مجھے یاد آ گئی جو کہ مشکل ہے تھوڑی سی، وہ توقیر ذات ہے. تو توقیر ذات کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کو کتنا محترم سمجھتے ہیں، یا آپ کی اپنی نگاہ میں آپ کی اپنی ذات کتنی امپورٹنٹ ہے، یا اس کو آپ بے معنی تو نہیں سمجھتے. جب بھی آپ بے معنی سمجھتے ہیں اور حالات پہ چھوڑتے ہیں وہ قسمت کا فیصلہ کریں گے، تو اس کا مطلب آپ اپنی توقیر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بے توقیری کر رہے ہیں. اور اپنی توقیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا اور کوئی اسائنمنٹ ہے جو میں نے پوری کرنی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ فلسفہ کہ میں بامقصد آیا ہوں، یہ دنیا کی ہر مائتھولوجی میں، ریلیجن میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی شاہ صاحب، اس میں جاپان کا ایک جزیرہ تھا جس کے اندر چند قبیلے رہتے ہیں، اور وہاں پہ پائے جانے والے لوگوں کی عمر باقی تمام دنیا سے زیادہ ہے. ایوریج ایج 107 سال ہے. اور ان کے ہاں یہ بلیو پایا جاتا ہے کہ ہم جو دنیا میں موجود ہیں اس کا کوئی مقصد ضرور ہے اور ہمیں اس مقصد کی شناخت اور تلاش کرنی چاہیے. سو سیلف اسٹیم پہ آپ کا اعتماد کھڑا ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی اگر اسٹیم لو ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیم بڑی لو ہے، اسٹیم لو ہے تو اس کی کارکردگی، اس کی شخصیت دبی ہوئی، اس کا انداز، اور کہیں نہ کہیں وہ دبا ہونا وہ یا تو کہہ لیجئے اس کی پرفارمنس کو کم کرے گا، یا بعض اوقات وہ سنب ہوئی دبی ہوئی شخصیت کرمنل بن جائے گی. بعض اوقات ایسے لوگ نشے کی طرف جانے لگ پڑتے ہیں. بعض جن کے اندر اسٹیم لو کا مسئلہ ہے وہ پرفارم اچھا نہیں کرتے، کام چور ہو جاتے ہیں. بعض جن کی اسٹیم اچھی نہیں ہوتی وہ زندگی کا جو میدان ہے، عمل کا میدان، یعنی جس آپ کہہ لیجئے پچ پہ کھڑے ہو کے جس وکٹ پہ آپ کو لائف کو کھیلنا ہی کھیلنا ہے، اس زندگی کو اس میں اچھا ایک پلیئر کا رول پلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب ایک جسے کہیے کہ دنیاوی طور پہ کامیابی جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہتی ہے. دنیاوی کامیابی بھی اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب دیکھیں، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہتھیار ہیں، ٹولز ہیں جن کی ضرورت ہے، اور خود اعتمادی اس میں سے اہم ٹول ہے. آپ زندگی جیسی بھی گزاریں، اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے ایک پر اعتماد زندگی کے لیے خود پہ اعتماد بڑا ضروری ہے. اچھا اعتماد ایک ایسا ورڈ ہے جو اس کو پھر اگین سائیکالوجی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور جب آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، پھر 3 حصوں میں چلا جاتا ہے. آپ کا ایک اعتماد آپ کے رب پہ ہے، آپ کا وہ ایمان ہے، آپ کا وہ بھروسہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرا کوئی مقصد ہے. دوسرا اس نظام پہ ہے جو رب نے بنایا ہے، اس کو لاز آف نیچر کہہ لیں، قوانین قدرت کہہ لیں، قوانین خداوندی کہہ لیں، کہ وہ تمام اصول ضابطے، مثلا محنت کا ایک اصول ہے، آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ محنت کا صلہ ملتا ہے. اچھا ممکن ہے وہ فوراً مل جائے، اور ممکن ہے وہ صلہ انجام مخفی ہو جائے، چھپ جائے اور کسی اور شکل میں ملے.
اب ایسا بھی ممکن ہے وہ اس دنیا میں نہ ملے، تو ایمان والے کو پتا ہے کہ اس کا صلہ بھی مجھے روز آخرت میں مل جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا اعتماد آپ کا اپنی ذات، تو ایمان والے کی تو خود اعتمادی تو بہت ہی بلا کی ہوگی۔ یقینی بات ہے کہ جی آپ شاہ صاحب دیکھیں ایک علاقے کا ایس ایچ او جاننے والا ہو، بندے کی چال ڈال میں فرق پڑ جاتا ہے۔ شہر کا ڈپٹی کمشنر آپ کو جانتا ہو تو آپ کے اعتماد میں چلتے پھرتے فرق ہوتا ہے۔ اور کہاں رب پہ بھروسہ، سبحان اللہ، تو پھر پوری کائنات اور پہاڑ اور دریا اور سمندر آپ کے سامنے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اور تیسری آپ وہ بیان فرما رہے تھے، آپ کا تیسرا حصہ اعتماد کا اپنی ذات پہ اعتماد، وہ یہ اعتماد کہ میرا جو ٹیلنٹ مجھے رب نے دیا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں اللہ کی کیا خوبصورت تقسیم ہے، اللہ کسی کے چہرے میں اس کا رزق رکھ دیتا ہے، واہ واہ، کسی کے ڈائلوگ ایک انداز جو ادا کرنے کا اس میں رزق ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کسی کی آواز میں رزق رکھ دیا، واہ واہ، کسی کی لے میں رزق رکھ دیا، کسی کے بولنے میں رزق رکھ دیا، کسی کے جسم میں اس کا رزق ہے کہ وہ پتھر توڑتا ہے اور وہاں سے رزق کما لیتا واہ ہے، واہ، کسی کے چلنے کے انداز میں، کسی کے جو پینٹنگ بنانا ہے اس میں اس کا رزق ہے۔ تو رب اتنا بڑا رازق ہے کہ وہ رزق کے اسباب تو باہر رکھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر وہ جوہر رکھ دیتا ہے جہاں سے آپ اس رزق کو پھر کما سکتے ہیں۔ کیا کہنے، ہم نے بات کی تھی کہ ہنر جتنا بڑھتا جائے خود اعتمادی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہنر ہوتا ہے، اس کو پیش کرنے کی خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود اعتمادی ہوتی ہے اور ہنر نہیں ہوتا۔ اس سب کا جواب دے دیجیے۔ اچھا شاہ صاحب ایسا ہے کہ جو اعتماد ہے اس کی جڑیں بھی کہیں بچپن میں ہوتی ہیں، اور جس میں اعتماد نہیں ہے اس کی بھی جڑیں کہیں بچپن میں ہوتی ہیں۔ یہ تربیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ بچوں کو کس طرح سے ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو کون سی اینک لگا رہے ہیں جس سے دنیا کو اور زندگی کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ اچھا، بڑے ایسے کئی دوست احباب ہیں جو خود آفیسر ہیں، کسی اچھے رینک پہ ہیں، جس میں پروٹوکول ہیں، جس میں عہدہ ہے، وہ یہ غلط فہمی آفیسر ہونے کی بچوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اعتماد جو والد کی وجہ سے بچوں کا ہے وہ بڑا خطرناک اعتماد ہے، کیونکہ سیٹ پرماننٹ تو رہنی کوئی نہیں، آخر کا ریٹائر ہو جانا ہے۔ اور وہ اعتماد کے ساتھ یا اس انداز سے جب وہ دنیا کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، تعلق بھی خراب ہوتے ہیں، اور دنیا بڑی محدود ہو جاتی ہے۔ اعتماد کا مطلب ہے کہ بچوں کے اندر جو صفات آپ دیکھیں ان کی تعریف کریں، ایڈمٹ کریں، ان کو سوال کرنا، جب وہ بچے سوال کریں ان کو ایڈریس کریں، ان کی بھی سنیں، اور ان کی تکلیف میں ان کی سنی جائے، ان کی راحت میں بھی سنی جائے۔ جب آپ بچے میں یہ یقین ڈالتے ہیں کہ تم میں یہ صفت ہے اور تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اور صرف ایک پیمانہ جو نمبروں کا پیمانہ اور فٹا اس سے نہیں ماپتے۔ اچھا، مارکس جسے کہہ رہے ہیں آپ۔ ستم جو ہے وہ یہ ہے شاہ صاحب کے پڑھے لکھے لوگ بھی بچوں کی قابلیت کو صرف نمبروں سے ماپتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی قابلیت کو نمبروں سے ماپ رہے ہیں۔ نمبر صرف ایک پیمانہ ہے، پیمانے کئی اور ہیں۔ مثال دیتا ہوں، پیمانہ یہ ہے کہ بچے کے اندر نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کا اظہار ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی اگر اللہ کی طرف سے وہ شعر کی محبت اور شاعری کو لے کر آیا، وہ چھپ نہیں سکتا۔ جی درست کہہ رہے ہیں، اس کے انداز سے کہیں نہ کہیں سے شعر نکلیں گے۔ بالکل درست۔ اگر کوئی مقرر پیدا ہوا ہے، وہ اپنی دلیل سے، اپنی بات سے، اپنے انداز سے، وہ الگ ہی ہوگا سب میں۔ ہاں، میں پرانے زمانے کو یاد کرتا ہوں شاہ صاحب، جب میں اتنا اس میں معروف نہیں تھا، میں کسی کی جگہ شادی کی محفل میں کسی جگہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، تو پچھلی جو ٹیبل تھا اس سے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی آپ پڑھاتے ہیں؟ میں کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا انداز ایسا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنی صفت کو نہیں چھپا سکتے۔ سو بچوں کی جو خوبیاں جو اللہ نے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، انہیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے۔